السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے انسانوں کے حق میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ دن رات گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہوں کے بعد ان پر شرمندہ ہونا، توبہ کرنا، یہ بندہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ لیکن ان پر فخر کرنا یا ان گناہوں کی کھلم کھلا تشہیر کرنا، یہ گناہ پر گناہ کرنا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، لیکن اگر وہ اصرار کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، اور یوں انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ گناہوں کی تشہیر کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ اس میں بہت سی قباحتیں ہیں۔ ایسا شخص دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہوتا ہے تو قیامت کے دن وہ ان کے گناہ کا بوجھ بھی پھر اٹھائے گا۔ خصوصاً وہ لوگ جو معاشرے میں فحش کو عام کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن میں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی بشارت دی گئی ہے۔ جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ظاہر ہو جاتی ہے تو ایک حدیث کے مطابق ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں کبھی سنی بھی نہ گئی ہوں۔ گناہ کی تشہیر ناپسندیدہ کام ہے۔ صحت مند معاشرے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی خوبیوں کا چرچا کریں، نیکیوں کو عام کریں، خیر کی دعوت دیں، لیکن برائیوں کا نہیں۔ خوبیوں کے چرچے سے معاشرے میں مثبت اقدار کو فروغ ملتا ہے، لیکن لوگوں کے عیب بیان کرنا اور خاص طور پر مجلسوں میں لوگوں کی برائیوں کا چرچا کرنا، یہ ایک قابل اعتراض بات ہے۔ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے تنہائی میں سمجھانا چاہیے، اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک صورت اس سے مبرہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں آتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں برائی کے پھیلانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ شریعت نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ۔ تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ بالسوء میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں وہ تمام برے اقوال شامل ہیں جو تکلیف دہ اور غم پہنچانے والے ہیں، مثلاً ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، گالی گلوچ کرنا، تہمت لگانا، بد اخلاقی کا معاملہ کرنا۔ تو ایسے تمام اقوال سے منع کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اچھی بات کو پسند کرتا ہے، مثلاً ذکر الہی، نرم پاکیزہ کلام، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ تو فرمائے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، ہاں جس پہ ظلم کیا گیا ہو وہ اپنے ظلم کی داستان اپنا حق لینے کے لیے دوسرے کو سنا سکتا ہے، یعنی مظلوم کو ظلم کے اظہار کی رخصت ہے، یعنی وہ اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے۔ لہذا مظلوم کے لیے ظالم کے خلاف بد دعا کا اظہار کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی سے ذکر کر سکتا ہے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر ظلم کی صورت میں کسی نے اس کو برا بھلا کہا ہے تو اس کو ویسا ہی جواب بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مظلوم کو بری بات کے اظہار کی رخصت اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے اور تاکہ وہ تلوار کی طرف یا ہاتھ سے دبوچنے کی طرف چھلانگ نہ لگائے، یعنی بات کا جواب بات سے دے نہ کہ تلوار سے یا کسی آلے سے۔ یہ ابن عاشور نے کہا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں مظلوم ظالم کو بد دعا نہ دے بلکہ کہے اے اللہ اس کے خلاف میری مدد کر، اے اللہ اس سے میرا حق نکلوا دے۔ تو بہرحال اپنا حق لینے کے لیے تو انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود معاف کر دینا اور ظلم و زیادتی میں مقابلہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ برائی کو بیان کرنے کی کچھ اور استثنائی صورتیں بھی ہیں۔
حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جب وہ اندر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب کیا اور اپنے پاس بٹھایا. جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا آپ نے اس شخص کے متعلق اس طرح نہیں فرمایا تھا؟ یعنی وہ ایک اچھا آدمی نہیں. آپ نے فرمایا کیوں نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یقیناً سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جسے لوگوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہو, یعنی لوگ اس سے ملنا نہ چاہتے ہوں, لوگ اس سے تعلق نہ رکھنا چاہتے ہوں. تو اس لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ ہم سے بھاگنا شروع کر دیں. اور آیت کے اختتام میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. یعنی اس آیت کے اندر چونکہ اچھے اور برے اور مباح کلام کے احکام دیے گئے ہیں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ وہ سننے والا ہے, تمہارے اقوال سنتا ہے, اس لیے ایسی بات کرنے سے بچو جو تمہارے رب کی ناراضگی کا باعث بنے اور وہ تمہیں اس پر سزا دے. تو اس سے اس آیت میں اچھی بات کہنے کی بھی ترغیب ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. لہٰذا ہم کیا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر سن رہا ہے تو ہم کیسی بات کریں؟ وہ بات کریں جو اللہ کو پسند آ جائے, اور ان باتوں کو چھوڑ دیں کہ جو اللہ تعالیٰ سننا نہیں چاہتا, جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور علیمہ یعنی وہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے, تمہارے ارادوں کو جانتا ہے, تمہاری باتوں کو جانتا ہے, تمہارے اوپر ہونے والے ظلم کو جانتا ہے, اور اس ظلم کے جواب میں جو کچھ تم نے کیا اس کو بھی جانتا ہے. تو بہرحال اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مظلوم کو بدلہ لینے کی اجازت ہے. ہمارے دین میں ظلم کرنا منع کیا گیا. قیامت کے دن انسان کے لیے اس کا دنیا میں کیا ہوا ظلم جو ہے وہ اندھیرے کی شکل میں ہوگا, لہذا کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی پر ظلم ہو تو اس کو اس کا بدلہ لینے کی بھی اجازت دی گئی. سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون, اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها, لیکن اس کا یہ اصول بتا دیا گیا کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین, پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے, اور وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ, اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں, یعنی اس کی کوئی پکڑ نہیں. اسی طرح صاحب حق کو بات کرنے کی اجازت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا. صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو, کیونکہ یہ صاحب حق ہے اور یہ کہنے کا حق رکھتا ہے. یعنی جس کا حق ہو وہ اپنا حق لینے کے لیے اگر غصے میں بھی بات کر لیتا ہے تو اس کو اجازت ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس عمر کا نہیں. آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو, کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے, یعنی حق سے کم نہ لوٹائے, حق سے زیادہ دے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے اظہار کی اجازت ہے. تو اس بارے میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول, میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے اذیت دیتا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دو. بس وہ گیا اور اس نے اپنا سامان باہر نکال دیا, یعنی گھر سے باہر نکال کے رکھ دیا. لوگ وہاں جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے تمہارا کیا معاملہ ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے اذیت دیتا ہے. جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دو. لوگ کہنے لگے اے اللہ اس ہمسائے پر لعنت بھیج, اے اللہ اسے رسوا کر. یہ بات ہمسائے تک پہنچی تو وہ اس کے پاس آیا اور کہا اپنے گھر واپس چلے جاؤ, اللہ کی قسم اب میں تمہیں کبھی اذیت نہیں دوں گا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیار سے نہیں مانتے, آرام سے بات نہیں سمجھتے, تو پھر ان کے ساتھ سختی کرنے کی بھی اجازت ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ بدلہ لینے سے زیادہ بہتر چیز معاف کر دینا ہے. سورۃ النساء کی آیت 149 میں آتا ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو
یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو معاف کرنے کی وصیت بھی کی۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا، جو تم پہ ظلم کرے اس سے درگزر کرو، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اور حق بات کرو اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر اپنا کہیں کوئی قصور ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی زیادتی ہے تو اس کا اقرار کر لو۔ تو بہرحال انسان دوسرے کو بھی معاف کر دے اور خود اپنے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتا رہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جس آدمی کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، یعنی چوری کی سزا میں، لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ اڑ گیا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی کے متعلق شیطان کے مددگار ثابت ہوئے، جبکہ اللہ عز و جل معاف کرنے والا اور معافی کو پسند فرماتا ہے، اور کسی حاکم کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کے پاس حد کا کوئی مقدمہ آئے اور وہ اسے نافذ نہ کرے۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اس کا گناہ چھپ جائے تو پھر اس کو کسی عدالت میں جا کے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس چیز کو چھپا ہی رہنے دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی معاملہ حاکم تک پہنچ جائے تو پھر اس کو حد نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر اگر دو لوگوں کے بیچ میں کوئی چیز ہو گئی ہے تو کسی کورٹ میں عدالت میں جانے کی بجائے ایک دوسرے کو معاف کر کے درگزر کر دینا چاہیے۔ معاف کرنے سے عزت میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ ایک اور روایت میں آتا صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہمارے اکاؤنٹ میں کمی ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں اور سے عطا کر دیتا ہے، اور معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس آیت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت محبت کا اس بات ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، دوسروں پر احسان کرنے والوں سے، یعنی جو ہم سے اچھا نہ کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، فإن اللہ یحب المتقین، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں، تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں، تو ساتویں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی مقبولیت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے، پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں وہ کام تو کرنے چاہیے کہ جن سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، لیکن ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ملتی۔ اور انہی میں سے ایک کام ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء، کہ برائی کو، گناہ کو ظاہر کرنا اللہ کو پسند نہیں، اونچی آواز میں اس کا چرچا کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اعلانیہ نافرمانی کرے، کھلم کھلا کرے، ڈھیٹ بن کے کرے، اوپنلی کرے۔ جب کوئی انسان علل اعلان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یا چھپ کر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کے اس گناہ پہ پردہ ڈالنے کو کمتر سمجھتے ہوئے لوگوں کو بتانے لگتا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، صرف مظلوم کو اجازت ہے ورنہ اجازت نہیں ہے۔ اور
اس میں خاص طور پر جس چیز کو برا سمجھا گیا ہے وہ ہے گناہ کو ظاہر کرنا، کھلم کھلا کرنا، یعنی زبان سے کوئی گالی گلوچ مثلاً کرنا، یا عملی طور پر کوئی گناہ کر کے پھر اس کا اشتہار دینا یا اس پر فخر کرنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے۔ اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی، اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کھولنے لگا۔ اسی طرح ماضی کی کوئی غلطیاں ہو چکی ہوں، پرانے گناہ یاد ہوں، یا جن گناہوں پر انسان شرمندہ ہو تو اس کا ذکر لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کوئی گناہ ہمارے دل پہ بوجھ بنتا ہے۔ وہ بوجھ کیوں بنتا ہے؟ تاکہ ہم توبہ کریں، تاکہ توبہ کر کے اللہ کو منا کے اللہ کو راضی کر کے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل کے ہم اس گناہ کے بوجھ سے آزاد ہوں۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم توبہ کریں یا ہم اس گناہ کو دھونے کے لیے کوئی صدقہ خیرات کریں یا کوئی نوافل پڑھے یا کوئی ذکر اذکار کرے یا استغفار کرے، ہم لوگوں کو اپنی کہانیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں، میں نے فلاں موقع پہ چوری کی اور فلاں موقع پہ زنا کیا اور فلاں موقع پہ ایسا کیا اور ویسا کیا۔ ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے، ایسی باتوں کو معاشرے میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ سنتے ہیں وہ بھی پھر وہ گناہ کرنے کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے لیے بھی گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ مجاہر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی نافرمانی کو ظاہر کرے، تو جو ہو چکا سو ہو چکا، اب اس کے اوپر اللہ سے توبہ کر کے رو رو کے معافی مانگ لی جائے، لیکن اعلان نہ کیا جائے، مجاہر نہ بنا جائے۔ تو گناہ کے اظہار کی 3 اقسام ہیں، اس میں ایک تو کھلم کھلا گناہ کرنا اور دوسرا جس کو اللہ نے چھپایا اس کو ظاہر کرنا، یعنی گویا ایک شخص فخر کا اظہار کرتے ہوئے یا اللہ کے پردہ ڈالنے کو حقیر سمجھتے ہوئے لوگوں کو اپنا گناہ بتاتا ہے، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی درگزر اور معافی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ فاسق لوگ ایک دوسرے کو نافرمانیوں کے بارے میں بتائیں اور ان کے بارے میں گفتگو کریں، اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر کریں، تو یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو گناہ اور نافرمانی دنیا اور آخرت میں برے انجام کا سبب ہے۔ نافرمانیوں کے بہت سے نقصان ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں جس سے انسان کے رزق میں کمی ہو جاتی، جس سے انسان بلاؤں اور آفتوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے ہی آخرت میں بھی انسان کا انجام برا ہوتا ہے۔ پچھلی قومیں جتنی بھی تباہ و برباد ہوئی، ان کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے اتروا دیا، وہ کیا چیز تھی جس نے قوم نوح کو ڈبو دیا، وہ کیا تھا جس نے قوم عاد کو ایک تیز و تند سرکش آندھی سے ہلاک کر دیا، وہ کیا چیز تھی جس نے قوم سمود کو کڑک کے عذاب سے ہلاک کر دیا، کس چیز نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹا دیا اور اس کے بعد ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ یاد رکھیے قوم لوط پر 1 نہیں 5 عذاب آئے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں دیگر اقوام کن چیزوں کی وجہ سے تباہ ہوئے؟ وہ دراصل ان کا گناہ کرنا اور کھلم کھلا گناہ کرنا تھا۔ ابن بطال کہتے ہیں گناہ کے اظہار کرنے میں اللہ اور اس کے رسول اور نیک مومنوں کے حق کو حقیر جاننا ہوتا ہے، اس میں ایک طرح سے ان کی مخالفت کرنا بھی ہے، اور گناہوں کو چھپانا ان کو ہلکا سمجھنے سے بچنا ہے۔ یعنی جو شخص گناہ چھپاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تو یہ کسی کے سامنے نہیں جانی چاہیے۔ لیکن جو شخص گناہ ظاہر کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ تو کیا ہوا، یہ کیا بات ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گناہ کرنا جو ہے یہ کرنے والے کو ذلیل کر دیتا ہے، دوسروں کی نگاہوں میں گرا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کوئی شخص اس بات سے بھی نہ ڈرے کہ میں نے غلط کیا اور مجھے لوگ کیا کہیں گے، اور وہ الٹا اس پر فخر کر کے اس کو نشر کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ ایسے گناہ ہوں جن پر حد قائم ہوتی ہے تو پھر وہ حد لگنے کا موجب بن جاتے ہیں۔ اگر چوری ہو جائے اور اللہ نے چھپا دیا معاملہ تو اللہ سے معافی مانگے، جو بھی طریقہ ہو کہ گناہ معاف ہو جائے، لیکن اگر وہ آ کے ظاہر کر دیتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے، تو اگر کہیں پر حد جاری ہوتی ہے، اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے ایک طرح سے کہ ایک گناہ کیا اور اس کے بعد پھر اس کو ظاہر بھی کیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ایسے گناہ ہوں جن پہ حد نہیں لگتی تو تعزیر لگنے کا موجب ہو سکتے ہیں،
پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے گناہ کے راستے ہموار کر دیتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے ہدایت کے پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے گمراہی کی دعوت دی، اور یہ کھلم کھلا گناہوں کو مزے لے لے کے بیان کرنا جو ہے، یہ ایک طرح سے گمراہی کی دعوت دینا ہے کہ تم بھی کر لو، ہم نے کیا کچھ نہیں ہوا، تم بھی کر سکتے ہو. اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. پھر اسی طرح شریعت نے ہمارے لیے ہر معاملے میں زندگی کے کچھ حدود رکھی ہیں جن کی پاسداری ضروری ہے. ان میں حرام کاموں کا ارتکاب ہے، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جیسے عورتوں کا زیب و زینت کے ساتھ بازاروں میں جانا، نام محرم لوگوں کے سامنے آنا. تو اب اگر کوئی شخص یہ کھلم کھلا بغیر پرواہ کیے ہوئے نکل رہا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے عملی طور پر گناہ کو ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح کھلم کھلا شراب پینا، کہ اس ملک میں تو کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو اور تم ایسا کام کر رہے ہو سب کے سامنے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھپ کے کرتا رہے. نہیں، چھپ کے کرنا بھی منع ہے، کیونکہ چھپ کے کرنا اس لحاظ سے اور برا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے. لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ جب انسان کھلم کھلا بیچ بازار کے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو جتنے بھی راہ گزر لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی ان گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. پھر اس آیت سے یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ اقوال کون سے ہیں. اس میں سب سے پہلے غیبت آتی ہے. غیبت جو ہے یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ تم اسے ناپسند کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، کیونکہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ اپنی زبان برائی کے ساتھ نہیں کھول سکتا. اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہوا کرو، یعنی ان کے بارے میں بری باتیں کر کے ان کی عزت کو دوسرے کی نگاہ میں پامال نہ کیا کرو. اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور جس کی عزت کے درپے اللہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح چغلی کھانے سے منع کیا گیا ہے. چغلی وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایسی بری بات کسی کی دوسرے کو بتائی جائے کہ دو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، آپس میں دوستی ختم ہو جائے، تعلق ختم ہو جائے. عبد الرحمن بن غنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے ہیں، باغی، بیزار اور سرکش ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ کھڑے ہو گئے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے کرتے کی آستینیں کانپنے لگی، یعنی آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم وہ نہیں سن رہے جو میں سن رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ کیا بات ہے؟ یعنی ہم تو نہیں سن رہے. وہ عذاب قبر تھا، قبر کے اندر مردوں کی چیخ پکار تھی. آپ نے فرمایا یہ دونوں آدمی اپنی قبروں میں ہلکے سے گناہ میں سخت عذاب دیے جا رہے ہیں. ہم نے عرض کیا یہ کس گناہ کا عذاب ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب کرتے ہوئے اپنی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتا تھا، اور دوسرا لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا تھا اور ان میں چغل خوری کیا کرتا تھا، یعنی ایسی باتیں کرتا تھا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو اور آپس میں لڑائیاں فساد ہوں. اس میں آپ دیکھیے کہ خود گھریلو زندگی کے اندر قریب کے رشتوں میں ایسی چیزیں بہت پائی جاتی ہیں. بعض اوقات بہو ساس کے خلاف شوہر کے کان بھر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ساس بہو کے خلاف بیٹے کے کان بھر رہی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. اگر کسی کو منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں میں کون سا غلط بات کر رہی تھی، میں بھی تو وہی بات کر رہی تھی جو اس میں تھی. یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے. اگر وہ بات اس میں نہ ہو تو یہ بہتان بن جاتی ہے.
جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اسی طرح کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے نقص نکال کے اس کو بتا کے تم یہ کیوں کرتے ہو, تمہارے اندر یہ غلط بات ہے. ہاں, اگر آپ ایک والدہ ہیں تو اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے کر سکتی ہیں, اپنے کسی ساتھی کو آسان انداز میں بتا سکتی ہیں, لیکن دوسروں کو برا بھلا کہنا سامنے یا پیچھے یہ درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہیں تمہاری کسی بات پر جو وہ جانتا ہو آر دلائے تو تم اس کے عیب پر جو اس میں ہو اسے آر مت دلانا, بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا. یعنی بعض اوقات ہمیں دوسروں کی خامی کا, کمی کا, کوتاہی کا پتہ ہوتا ہے اور ہم بات کرتے ہوئے اس کو وہ یاد کرا کے بات کرتے ہیں تاکہ دوسرا جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں رہے. یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے نا, کہ اگر کسی کی کوئی غلطی آپ کو پتا ہے, یہ گناہ آپ کو پتا ہے, تو آپ اس کو بار بار یاد کراتے رہیں کہ چپ ہو جاؤ ورنہ میں فلاں تمہارا راز کھول دوں گی. پھر اسی طرح دوسروں کو تانا دینا یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے, بہت عیب لگانے والے کے لیے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن لان تان کرنے والا فحش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا. اسی طرح آپ نے ایک اور جگہ پر صحیح بخاری کی روایت ہے فرمایا, جس نے کسی مومن پر لعنت بھیجی تو یہ اس کو قتل کرنے کے برابر ہے, اور جو شخص کسی مومن پر کفر کا الزام لگائے تو یہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابر ہے. یہ معمولی الزامات نہیں, معمولی تانے نہیں ہے. پھر اسی طرح کسی کی بے عزتی کر دینا, لوگوں کے سامنے دوسرے کو رسوا کر دینا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. ایک اور روایت میں آتا ہے کسی کی آبرو ریزی کرنا سب سے بڑا سود ہے. پھر اسی طرح زبان سے اذیت دینا دوسروں کو, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, فلاں عورت کثرت سے نماز, روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے, لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. پھر اس نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں عورت نماز, روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے, وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی. آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے. پھر اسی طرح بہت زیادہ باتیں کرنا اور دوسرے کے سر چڑھ جانا, زبان آوری کرنا, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً اللہ عز و جل ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو بہت باتیں بنائے, جو اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے اپنی زبان چلاتی, یعنی لپیٹ لپیٹ کے گھاس کھاتی ہے. اسی طرح فحش باتیں کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں. حدیث میں آتا ہے فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے ہیں. پھر اسی طرح گالی گلوچ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ نے میری طرف وحی نازل فرمائی ہے کہ تواضع اختیار کرو, کوئی کسی کے خلاف سرکشی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے. تو میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, اگر کوئی مجھے ایسے مجمع میں گالی دے جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہوں, اس پر میں اسے جواب دوں تو کیا پھر بھی مجھے گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا, 2 گالی گلوچ کرنے والے 2 شیطان ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں, یعنی اس کی عزت پامال کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. پھر اسی طرح لڑائی جھگڑا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. بے شک اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو. پھر کیل و کال, بحث مباحثہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا, بلا وجہ کی گپ شپ, مال کو ضائع کرنا اور کثرت سوال, یعنی بحث مباحثے کے لیے. پھر اسی طرح لایانی گفتگو کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اور اچھا اسلام کون سا ہے جس میں انسان لایانی باتوں سے پرہیز کرے جن کا کوئی مطلب مقصد ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. پھر گناہوں کو کھلم کھلا بیان کرنا جو ہے یہ بھی سخت ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے. اور گناہ کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے, اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کا گناہ چھپا دیا ہو, مگر صبح ہونے پہ کہنے لگے کہ اے فلاں, میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا, رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا دیا تھا, لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ
کسی کے اوپر فتوی جاری کرنا کہ اللہ تمہیں نہیں بخشے گا. 2 لوگ تھے بنی اسرائیل میں، ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے. ان میں سے ایک بہت گناہگار تھا اور دوسرا عبادت میں خوب کوشش کرتا تھا. عبادت گزار آدمی ہمیشہ دوسرے بھائی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا اور اس سے کہتا کہ رک جاؤ. ایک روز اس نے کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کو دیکھا تو اس سے کہا کہ اس گناہ سے رک جاؤ. گناہگار نے کہا مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو، کیا تم مجھ پہ نگران بنائے گئے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، یا یہ کہا کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا. چنانچہ دونوں کو مار دیا گیا، روحیں قبض کر لی گئی. دونوں رب العالمین کے ہاں جمع ہوئے تو اللہ نے اس عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا کیا تو مجھے جانتا تھا؟ جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس پر قدرت حاصل تھی. اور پھر گناہگار سے فرمایا جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ جاؤ آگ میں داخل ہو جاؤ. یعنی اتنے سالوں کی عبادت جو تھی وہ اس کے کام نہ آئی. اس کے برعکس وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا تھا، معلوم نہیں اس کی کیا مجبوری تھی، تو اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں ہی تباہ کر دی. دنیا سے بھی مر گیا اور آخرت میں بھی، صرف یہ کہنے پہ کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. اسی طرح یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے؟ تو دوسروں کے گناہ بھی معاف کر دینے چاہیے. پھر کچھ باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جو کرنی چاہیے، ان میں نیک عمل کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. اسی طرح نصیحت کی بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈلواتا ہے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. پھر اسی طرح ہمارے دین میں اچھی بات کو صدقہ کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے. حکیم کہتے ہیں کہ جس میں 3 اوصاف پائے جائیں وہ نیکی کو پہنچ جاتا ہے. نمبر 1 سخاوت، نمبر 2 تکلیف پر صبر، اور نمبر 3 عمدہ کلام کرنا. وہ آتا نا کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ تم یہ اور یہ کام نہ کرو. یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ لوگ وہ تو نہیں کر سکتے لیکن اس طریقے سے اجر کما سکتے ہیں. پھر نرم گفتگو کرنا جو ہے جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک منزل ایسی ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے. ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کس کو ملے گی؟ فرمایا جو گفتگو میں نرمی کرے، کھانا کھلائے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے قیام کرے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بد زبان اور فحش گو نہیں تھے. آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے سلامت رہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. پھر کہا پھر کون سا اے اللہ کے رسول؟ فرمایا یہ کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، یعنی تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں جنت میں ایک جانب محل کا اس شخص کے لیے جو حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، یعنی حق اس کا ہے لیکن وہ ختم کر دے، بھلا دے اس کو. اور جنت کے درمیان میں ایک محل اس کا ہے جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے. اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے. پھر اسی طرح دوسروں کی پردہ پوشی کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا دے گا. پھر اللہ سے اجتناب کرنا، یعنی بیہودہ بیکار باتیں جو حق سے دور کرنے والی ہیں ان سے منہ موڑ لینا. اور پھر حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے ارادے انسان باندھتا ہے، نیت کرتا ہے. جب اس طرح کی کوئی کلاس اٹینڈ کرتا ہے بہت سی احادیث سننے کو مل جاتی ہیں تو انسان واپس جا کر ریلیکس ہو جاتا ہے اور وقتی طور پر ہی عمل کرتا ہے، لیکن بعد میں پھر ان کو بھول جاتا ہے. تو اس کے لیے دعا بہت فائدہ مند ہے.
ان میں سے اللہ کے پسندیدہ کاموں کی توفیق کی دعا مانگنا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے. پھر زبان کی درستگی کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما، اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے. پھر دوسروں پر ظلم کرنے سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. پھر اسی طرح اگر غصے میں آ جائے انسان اور کسی پر زیادتی کر بیٹھے خود، تو اس صورت میں اس کو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جس مومن کو میں تکلیف دوں یا اس کو برا کہوں یا اسے سزا دوں تو اسے اس کے لیے کفارہ اور باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے سے قریب ہو. پھر اسی طرح غصے کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق مانگنی چاہیے. وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ. اے اللہ خوشی اور غصے کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما. اور کرنے کے کام یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیں، لوگوں سے درگزر سے کام لیں، جو کچھ ان کے پاس ہے ان پہ نظر نہ رکھیں. پھر اسی طرح اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو اس کا جواب احسن طریقے سے دیں، جاہلوں سے اعراض کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، فائدے کی بات کریں ورنہ خاموش رہیں. زبان سے اللہ کی پسند ہی کی بات نکلے. لا یعنی اور بیکار گفتگو سے بچیں. کسی کے تکلیف پہنچانے پر اس کے لیے دعائے خیر کر دیں. تکلیف دینے والوں سے بدلہ نہ لیں اور ان سے خیر کی توقع رکھیں. ظالم کے حق میں بھی دعائے خیر کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.